آپ کا میزبان ارشد شریف۔ پاکستان میں روزانہ 25,000 لوگ شرح غربت سے نیچے جا رہے ہیں۔ یہ فائنڈنگز ہیں ڈاکٹر فاروق سلیم کی، جو رائٹر ہیں، اکانومسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ آج اسلام آباد اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے ڈاکٹر سہیل جہانگیر ملک، جو کہ کنسرن پاکستانی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اکانومی پہ گہری نظر رکھتے ہیں، کنسلٹنسی بھی کرتے ہیں اور باہر کی یونیورسٹیز میں بھی پڑھاتے رہے اور پاکستانی یونیورسٹیز میں بھی۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے مشرف زیدی صاحب، جو کہ رائٹر ہیں، اینالسٹ ہیں، پولیٹیکل اکانومسٹ ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ شرح غربت سے کیا مراد ہے، آپ کو کچھ سٹیٹسٹکس بتاتے ہیں کہ پاکستان میں 2008 سے لے کے اب تک کیا ہوتا رہا، دیکھتے ہیں۔ پاکستان میں خطۂ غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے افراد کی تعداد سال 2008 میں ان افراد کی تعداد 47.1 ملین تھی، جو کہ سال 2011 میں 72.9 ملین تک جا پہنچی ہے۔ یعنی کہ سال 2008 میں 28.4% لوگ خطۂ غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور تھے، جو کہ اب بڑھ کر 41.2% ہو چکے ہیں۔ اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں اضافے کی شرح: چینی 152%، دال ماش 122%، چھوٹا گوشت 88%، دودھ 86% اور گندم 46% تک جا پہنچی ہے۔ یعنی کہ اشیاء خورد و نوش 2008 میں 26.6% سے بڑھ کر 57% تک جا پہنچی ہے۔ رابعہ نوید، ڈان نیوز، اسلام آباد۔ رپورٹر رابعہ نوید۔ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، آپ نے سٹوری دی، کمنٹ دیا، انالیسس کیا، اباؤٹ 7 کروڑ پاکستانی شرح غربت سے نیچے۔ یہ کیا شرح غربت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے، خوراک کا مہنگا ہونا، خوراک کی مہنگائی جو ہے اس کا اور غربت کا ایک چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے۔ جو غربت کی شرح کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ 60 سے 70% تک آپ کی ٹوٹل آمدنی جو ہے وہ خوراک پہ خرچ ہو رہی ہے۔ اب جو 2005 میں ورلڈ بینک نے سیٹل کیا تھا کہ $1 سے کم کی آمدن والے لوگ جو ہیں ان کو $1 یعنی کہ آج کل کے حساب سے 85 روپے، اب وہ 2011 میں انہوں نے $1 سے بڑھا کے $1.25 کر دی۔ تو مقصد یہ ہوا کہ تقریباً $125 کمانے والے لوگ جو ہیں پاکستان میں، $125 یا اس سے کم کمانے والے لوگ جو ہیں وہ ایکسٹریم پاورٹی یا بے تحاشا غربت کا یہ روزانہ کمانے والے یا مہینے میں؟ روزانہ کا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہ جو $100 یا $125 روز کا کما رہے ہیں، ان کا 60 یا 70% جو ہے کمائی وہ تو خوراک میں چلی جاتی۔ اب اگر خوراک کی کمائی، خوراک کی مہنگائی جو ہے، ایک تو کنزیومر پرائس انڈیکس ہے جو حکومت روز چھاپتی ہے اور سب کو بتاتی ہے کہ اشیاء کی قیمت اتنی بڑھ رہی ہے، لیکن خوراک کی مہنگائی جو ہے اس کے اوپر خاص فوکس ہے کیونکہ وہ بے تحاشا اثر انداز ہوتی ہے غربت کے اوپر۔ اب 2008 میں جو خوراک کی مہنگائی کی شرح تھی وہ کوئی 26% تھی۔ ایک سال میں کوئی 26% خوراک کی قیمتیں بڑھ گئی تھیں۔ جیسے آپ نے دکھایا کہ 3 سال کا اگر مجموعی ایکومولیٹڈ انفلیشن، خوراک کی انفلیشن آپ دیکھیں تو تقریباً 60% بن رہی ہے۔ چینی کی قیمت میں 152% اضافہ ہوا ہے، دال ماش 122%، چھوٹا گوشت 88%، دودھ 86%، گندم 46%۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ $125 یا $100 دہاڑی کا بنا رہے ہیں وہ بالکل ایج پہ رہ رہے ہیں۔ جیسے ہی خوراک کی قیمت بڑھنے لگتی ہے تو بے تحاشا اور لوگ جو ایجز پہ رہ رہے ہوتے ہیں وہ بھی غربت کی فیملی کو جوائن کر لیتے ہیں یا انتہا درجے کی غریب ہو جاتے ہیں۔ تو پاکستان میں ہوا کیا ہے، کیونکہ خوراک کی قیمتیں اتنی تیزی سے بڑھی ہیں، جو لوگ $125 یا $150 کے لگ بھگ کما رہے تھے وہ سب کے سب پچھلے 3 سالوں میں بہت زیادہ نمبرز میں وہ غربت کی شرح سے نیچے، جو 7 کروڑ سے بھی اوپر چلے گئی ہے فگر۔ اب 7 کروڑ سے اوپر چلی گئی ہے۔ 3 سال پہلے شاید وہ 4-4.25 کروڑ پاکستانیوں کے قریب تھی۔ ڈاکٹر سہیل جہانگیر صاحب، ہمارے سامنے ایک پلاننگ کمیشن کی رپورٹ پڑی ہے، پاکستان فریم ورک فار اکنامک گروتھ، اور اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ انکم لوگوں کی کم ہوتی جا رہی ہے، ان امپلائمنٹ بڑھتی جا رہی ہے، اور جیسے ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب بتا رہے تھے کہ 7 کروڑ لوگ اس ایکسٹریم پاورٹی میں چلے گئے، تو گزارا کیسے ہوگا؟ بہت مشکل ہے جی، اور یہ اس کو تسلیم کرنا اور جتنی جلدی اس کو سمجھیں سب لوگ اتنا میرے خیال میں اس قوم کے لیے بھی اچھا ہے۔ اس کی جو یہ بتا رہے ہیں غربت، اس میں صرف یہ فزیکل غربت نہیں ہے، اس میں جو امید کی کمی اور اس کے ساتھ جو باقی سائیکو سوشل ایسپیکٹس ہیں وہ بھی ہیں سارے کے سارے۔
بنیادی وجہ یہ ہے کہ گروتھ نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے نا. اگر گروتھ ہو رہی ہوتی تو یہ قیمتیں جو ہیں اتنی تیزی سے نہ بڑھتی اور لوگوں کے پاس روزگار ہوتا اور وہ غربت میں نہ جا رہے ہوتے. سو سب سے بڑی جو آبسٹیکل ہے وہ گروتھ ہے، اور اس کے جو پیچھے ریزنز ہیں اس میں ایک بہت بڑی سیریز آف کرائسز ہیں، جن میں سے آدھی ہماری اپنی بنائی ہوئی ہیں اور بیشتر، اور یہ ہے کہ نیچرل ڈیزاسٹرز اور وہ فلڈز اور باقی چیزیں جو ہیں انہوں نے بھی اس میں شامل ہو کے، اور یہ جو آپ کا انرجی کرائسس ہے اس کی وجہ سے آپ کی جو کموڈٹی پروڈیوسنگ سیکٹرز ہیں جس میں کہ زراعت اور انڈسٹری وغیرہ آتا ہے، وہ 0.5% پہ گرو کی ہے پچھلے سال. ٹھیک ہے، آپ کی جو پاپولیشن ہے وہ 2.4% پہ گرو کر رہی ہے. تو اس میں تو کوئی اتنا زیادہ سائنس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ سائنس حکومت تو نہیں کر سکی نا. حکومت جو ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب نے فگرز کیلکولیٹ کر کے دیے ہیں، حکومت نے تو اکنامک سروے میں نہیں ڈالی. وہ ڈالی اگر اتنا سمپل تھا تو حکومت ڈال سکتی تھی. سمپل بات نہیں ہے. سمپل یہ ہے کہ اس کے جو اس کا روٹ کاز ہے وہ سمپل ہے، اس کو ایڈریس کرنا جو ہے بہت کمپلیکس ہے، اور اٹ انوالوز اس کے اندر ایک ہول ہوسٹ آف فیکٹرز جو کہ آپ کو صحیح کرنے پڑیں گے. اور یہ جو ڈاکومنٹ آپ نے جس کا ذکر کیا ہے اس میں میرے خیال میں 4-5 ایسے ایریا نشاندہی کی ہوئی ہے ایریاز کی جو کہ کروشل ہیں، اور ان کے بارے میں آپ کو ایک نئی طرح سے سوچنے کی ضرورت ہے. اس نئی سوچ کی طرف بھی آتے ہیں. مشرف زید صاحب، ایک ویب سائٹ ہے economycheck.com.pk، اور آپ کا میرے خیال اس سے شاید کوئی تعلق ہے، جس میں لکھا گیا ہے. یہ ویب سائٹ آپ ہی چلا رہے ہیں؟ نہیں، مطلب اور کئی لوگ جو ہے اس میں ایک فگر آئی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ تعلیم اور صحت کے شعبوں میں اس کے لیے سب سے لویسٹ پرائرٹی، اور 180 ممالک میں سب سے کم ہم لوگ سپینڈ کرتے ہیں ہیلتھ کے لیے. ہیلتھ اور ایجوکیشن دونوں جو ہیں وہ اگر ہم بجٹ کے لحاظ سے دیکھیں کہ ہم اس پہ کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، اپنی آمدن کا، قومی آمدنی کا کتنا فیصد ہم ان چیزوں پر لگاتے ہیں، تو دنیا میں 180 ایسے ممالک ہیں جو پاکستان سے زیادہ خرچ کرتے ہیں. ممالک 187 ہیں شاید، نہیں 200 سے زیادہ ہیں، لیکن 180 ایسے ممالک ہیں جو پاکستان سے زیادہ خرچ کرتے ہیں پروپورشنٹلی ہیلتھ پر. اور تعلیم پر جو ہے 160 ایسے ممالک ہیں جو تعلیم پر پاکستان سے زیادہ خرچ کرتے ہیں. دیکھیے، قومی جو پرائیورٹیز ہوتی ہیں وہ 2-3 طریقے ہیں. یا تو آپ جو نعرے بازی ہوتی ہے اس کی بیسس پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس قوم میں کون سے نعرے زیادہ چل رہے ہیں، یہ قوم کیا چاہتی ہے، کیا چاہتی ہے یہ قوم. وہ اب میں آپ سے میں صرف سوال پیش کر رہا ہوں کہ یا تو آپ نعرے بازی دیکھ سکتے ہیں یا آپ بجٹ دیکھ سکتے ہیں، یا ان دونوں کا کوئی کمبینیشن دیکھ سکتے ہیں. پاکستان میں جو سیاسی طور پر نعرے چلتے آ رہے ہیں پچھلے 63 سال میں، اس میں ہم نے کبھی یہ نہیں سنا کہ ہمیں تعلیم دو، یا ہم تعلیم لیں گے، یا ہم تمہیں تعلیم دیں گے. کسی سیاستدان نے کھڑے ہو کے آپ یہ باتیں کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں یا روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے لوگوں کے پاس. نہیں تو روٹی، آپ 7 کروڑ لوگ روٹی مشکل سے کھا سکتے ہیں. دیکھیے، یہ ایک گلوبل اکانومی ہے، یہ صرف پاکستان تک محدود بات نہیں ہے. جو یہاں پر غربت ہے وہ عکاسی کرتی ہے کہ پاکستان کی اس وقت دنیا میں کیا پوزیشن ہے. جیسے جیسے پاکستان بدتر ہوتا جائے گا باقی دنیا کے ممالک کے زیر نظر ان کے مقابلے میں، ویسے ویسے یہاں پاورٹی اور غربت اور پسماندگی جو ہے وہ بڑھتی جائے گی. جیسے جیسے پاکستان اپنے حالات بہتر کرے گا، نہ صرف وقار اور عزت جو ہے ان لوگوں کی جو ان چیزوں میں بہت بلیو کرتے ہیں، نہ صرف وہ بڑھے گی بلکہ یہاں غربت بھی کم ہوگی. لوگ ٹریفک جو ہے وہ اس کے قوانین بہتر فالو کریں گے، ہمارے کورٹس بہتر کام کریں گے، ہماری گورنمنٹ جو ہے زیادہ اکاؤنٹیبل ہوگی. جب تک یہاں پر گروتھ اور جابز نہیں کریٹ ہوتی تو نہ یہ پاورٹی کے مسائل ایڈریس ہو سکتے ہیں، اور نہ جو پرائیورٹی کا اور یہ جو عقل کا فقدان ہے ہماری پرائیورٹائزیشن میں، بجٹ میں، جہاں پہ ہم کافی سارا ہے. اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، دیکھیے، مہنگائی کے حوالے سے آصف صاحب میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس اسٹوڈیو میں پوری دنیا کے اکانومسٹ کو بند کر دیں اور ان سے سوال پوچھیں کہ ملک میں مہنگائی کیوں ہوتی ہے، تو ساروں کا کنسنسس ہوگا. کنسنسس یہ ہوگا کہ نوٹ سرکولیشن، اگر منی سپلائی بڑھتی ہے کسی ملک کی، اگر آپ نوٹ چھاپتے ہیں. حکومت پاکستان کتنے نوٹ چھاپ رہی ہے؟ دیکھیے، 2008 میں جب پریزنٹ حکومت آئی تھی تو پورے ملک میں جو منی سپلائی تھی وہ 5.5 ٹریلین روپیز کی منی سپلائی تھی. آج وہ بڑھ کے 8 ٹریلین سے بڑھ گئی ہے. یعنی ہر سال 1 خرب روپیہ چھاپا جا رہا ہے، جو صرف کاغذ چھاپا جا رہا ہے، جو نوٹ چھاپے جا رہے ہیں. یہ مہنگائی کی سول وجہ یہ ہے. اگر آپ صرف اتنے نوٹ چھاپیں جتنی آپ کی ریئل جی ڈی پی گروتھ ہو رہی ہے ملک میں، تو مہنگائی کی شرح
آٹومیٹکلی زیرو پہ آ جائے. ایک اور وجہ ہے ڈاکٹر صاحب، اگر میں اس میں ایک وہ کر سکوں، ایک اور وجہ منی سپلائی تو ڈیفینیٹلی ہے، ایک اور وجہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے. اس ملک میں کیونکہ ہم امیر لوگوں کو ٹیکس ان پر نہیں لاگو کرنا چاہتے، تو ہم بیسکلی جو غریب ہیں اور جو مڈل کلاس ہے اس پہ ٹیکس لگائی چلے جاتے ہیں. پاکستان میں ٹوٹل ٹیکسیشن میں سے 60% جو ٹیکسز ہیں وہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے حاصل کیے جاتے ہیں. انڈائریکٹ ٹیکس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بیسکلی جب بھی آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ ٹیکس دے رہے ہیں. وہ جو ٹیکس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بھی انفلیشن میں کانسٹنٹلی جو ہے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب 1 خرب نوٹ چھاپے جا رہے ہیں، ان کی کوئی ویلیو بھی ہے؟ پہلے تو میں یہ گزارش کر دوں کہ اکنامکس 101 جو ہے نا، اس میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ اگر منی سپلائی اور ویلوسٹی آف منی ایک طرف ہو تو دوسری طرف قیمتیں اور کوانٹٹی آف پروڈکشن ہوتی ہے جو کہ بیلنسڈ ہونی چاہیے، ایک آئیڈینٹی ہے. اگر وہ آؤٹ پٹ نہیں بڑھ رہی اور منی سپلائی بڑھ رہی ہے، قیمتوں کو تو بائی ڈیفینیشن بڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی تو جو میرے خیال میں ضرورت ہے نا وہ یہ ہے کہ سوچ سمجھ سے ایک سائنس بیسڈ جو ہے انالیسز اور ایک سائنس بیسڈ پرائیورٹائزیشن کی طرف جایا جائے. یہ جو جذباتی باتیں ہمارے فائنانس منسٹر جو سرینا ہوٹل میں بریف کیس کے ساتھ بیٹھے ہیں، کسی وقت بھی ملک سے جا سکتے ہیں، یہ ان کے ناقدین کہتے ہیں، ان کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی. ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب کہہ رہے ہیں 1 خرب کے نوٹ چھاپے جاتے ہیں. یہ پھر جذباتی باتیں ہو گئی. وہ 1 ارب کے نوٹ اس لیے چھاپے جاتے ہیں کہ جو سسٹم ہے وہ اتنا اس نے آپ کو جکڑ کے رکھ دیا ہے کہ آپ کے پاس وہ آپشنز ہی نہیں ہے کہ آپ ریلیز کر سکیں اپنی اکانومی کو، وہ گروتھ کرے، اس میں لوگوں کے اندر امید ہو، وہ کام کریں، وہ جذبہ ہو. وہ باقی ساری چیزیں جو ہیں ان پہ بات نہیں ہو رہی. یہ ساری جو چیزوں کی آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ تو صرف سمپٹمز ہیں. دی ریئل ایشوز آر دیٹ دیر از اکانومی کے اندر اتنی کنسٹرینٹس ہیں، اتنے جو ہیں باٹل نیکس ہیں کہ جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے جو کہ جان ہوتی ہے ہر چیز کی، وہ نہیں ہے. جب تک وہ نہیں ہوگی آپ جو ہے جو مرضی کر لیں، یہ قیمتیں بڑھیں گی اسی طرح سے. کسی کو روکنا تو ہے نا ان قیمتوں کو بڑھنے سے، عوام کو ریلیف مہیا کرنا ہے. 7 کروڑ لوگ ہمارے غربت کی سطح سے نیچے ہیں اور 100 روپے روزانہ کم از کم اس پہ گزارا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو کیلکولیٹ کیا جائے تو 3000 روپے، اور 3000 روپے میں مہینے کا گزارا کیسے ہوتا ہے ناظرین یہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. یہاں پہ میں ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے.